احتشام صاحب سے میں آغاز کرتی ہوں. ڈی جی ایم اوز کے درمیان یہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک خوشائند ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات رہے ہیں وہ یہ کہ سیز فائر ابھی تک جو ہے وہ برقرار ہے اور برقرار رکھی جائے گی. یہ تو خوشائند ہے، لیکن یہ بھی یہاں سے واضح پیغام چلا گیا کہ اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پھر اس کا دوبارہ سے ٹھیک ٹھاک جواب دیا جائے گا. پاکستان کے پاس مزید کیا آپشنز ہیں اگر بھارت اس سیز فائر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے؟ دیکھیے ہم نے بنیادی طور پہ تو سوال اس وقت یہی ہے جو ساری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. آج کی 3 رپورٹس میں اگر کوٹ کروں، ٹائمز آف انڈیا، دی ڈپلومیٹ اور الجزیرہ، وہ جو اختلافات ہیں ان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ میں، جس کے بارے میں اب ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایک ہندوستان کی حکومت ہے سیاسی جس کو مودی لیڈ کر رہے ہیں. ایک طرف وہ آپ نے دیکھا یہ کہتے ہیں لوگ جو ہے پریشان نہ ہو، ہم بدلہ لیں گے، آخری لڑائی نہیں ہے، مان بھی رہے ہیں کہ مار پٹائی ان کی ہوئی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ تیسری آج جو رابطہ ہے کل ہوا اپنا ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کا، اس کی تفصیلات ہیں جو میں الحمدللہ ایکسکلوسیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ 3 مرحلوں میں لفظ یوز کیا جا رہا ہے، فل ڈی ایسکلیشن، فل ڈی موبلائزیشن ہوگی. کس طریقے سے 3 مرحلوں میں 10 دن کے اندر افواج نے پیچھے ہٹنا ہے. دیکھیں پہلے اس وقت جو اسینشل اسٹرائک کور ہے پاکستان کی 10 کور ہے لائن آف کنٹرول پہ نا، یہ پیچھے ہٹے گی جو طے ہوا ہے، اتفاق رائے ہوا ہے. کمیونیکیشن پلان کا نام دیا گیا جس کو یہ ہوا ہے، اور نیا میکنزم طے ہوا ہے کہ کس طریقے سے ڈی ایسکلیشن کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں اسٹرائک کور پاکستان کی 10 کور، ہندوستان کی ناردرن کمانڈ کی کور ہے، وہ پیچھے ہٹے گی، ٹھیک ہے نا، جو آمنے سامنے آ گئی تھی. اور اسی میں یہ طے ہوا ہے کہ وہ جو ویپن اپنا کیا کہتے ہیں ملٹری ہارڈ ویئر اور توپیں یا جو بھی کچھ کہیں جو لینڈ ٹروپس کے پاس ہوتی ہیں وہ ان کو پیچھے ہٹایا جائے گا اور وہ پیچھے جائیں گی. اور اس میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہم نا جنگ کے زمانے میں جب آپ چیزیں لے کے نکلتے ہیں ایمونیشن، وہ ایک ڈیپوز ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، وہ جمع کرائیں گے ساری کی سارے اپنے ہتھیار چھوٹے بڑے اور رپورٹ کریں گے اپنی قیادت کو، ملٹری قیادت کو، ہم نے یہ کر دیا ہے. تو ہم نے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں نا ایک طرف نعرے بازی ہے، دوسری طرف آپ دیکھ لیں معزز خان لہجہ ہے ملٹری لیڈرشپ کا. اب 2 محاذوں میں 2 راؤنڈ میں جو مار لگی ہے اس کے بعد سے کہا یہی جا رہا ہے، اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں فل ڈی ایسکلیشن، فل ڈی موبلائزیشن ہو. پہلے مرحلے میں لینڈ ٹروپس کا ہوگا، دوسرے میں فضائیہ کا اور تیسرے کا بحریہ کا ہوگا. یعنی یہ کہ یہ اب کسی طریقے سے زمانہ امن میں ہم نے کیسے جانا ہے. تو یہ تو ملٹری لیڈرشپ کے درمیان طے ہو گیا ہے. اور جو اطلاعات میری ہیں اس میں جو معزز خان لہجہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ہے اور یہی ہے کہ جی بات سننے ہیں، ماننے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے دونوں ملک کو افورڈ نہیں کر سکتے، کانفلکٹ کو پیچھے ہٹنا چاہیے، نارملائزیشن کی طرف جانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک یہ ہو رہا ہے اور اس میں ہم نا ایک اور چیز بھی اس کی ڈائمنشن ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنا آپریشن محاذ پہ برتری دکھائی، ایئر اور اسپیس میں دکھائی، الیکٹرانک وارفیئر میں دکھائی اور پھر ڈپلومیٹک محاذ پہ دکھائی. ہمارے جتنے اپنے ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو جتنے زبردست طریقے سے بریف کیا گیا باہر کے ملکوں میں، انہوں نے جو اپنے ملک میں رپورٹ دی وہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ نے تبدیلی کر دی. وہی ڈی جے وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے ہندوستان کا نماد ہے، جو کہتا تھا دس از نن آور بزنس. جب آپ نے دیکھا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ جب ہوئی ہے نیکسٹ ڈے اس واقعے کے بعد تو ساری دنیا حرکت میں آ گئی. تو مجھے وہ پیریڈ یاد آ گیا 2012 کا. اس وقت بھی یہی ہوا تھا، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی ملاقات ہوئی تھی، ہم میٹنگ ہوئی تھی پاکستان میں. جے شنکر نے فوراً ہندوستان سے کہا تھا کہ پاکستان ایٹمی حملہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چلنی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ملٹری لیڈرشپ ان کی آمنا یہ میں بتا سکتا ہوں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی کانفلکٹ ہمیں اس وقت جو ہے نا سوٹ نہیں کرتا، کل کلا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. ایز وی اسپیک وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے خلاف گئی ہیں، لہٰذا صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ڈی ایسکلیشن کی، ڈی موبلائزیشن کی اگلے 10 دن میں تینوں فورسز کے محاذ پہ. تو میرا خیال ہے اس کو دیکھا جائے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر ہر لحاظ سے انفارمیشن وارفیئر میں، ڈپلومیٹک محاذ پہ، آپریشن محاذ پہ جتنی تیزی کے ساتھ گیا ہے. یہ 2019 میں وہ کامیاب ہوئے تھے، 2025 ہمارے حق میں گیا ہے. آج پوری دنیا ابھی دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جا کے مڈل ایسٹ میں باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو میرا خیال ہے ہندوستان بڑے برے طریقے سے مجبور ہو کے اب بات چیت کی طرف آئے گا، لیکن اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نعرے بازی کرتے رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.